بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا۔ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پیغام بھیجتی ہے کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور آپ پر پانی بند کر دیا گیا اور راستے میں یزیدی فوج کو بیٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ جرم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا، اور جس پر یہ لڑائی ہوئی آپ نے جرم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھ کردار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جان نثاروں سے جنگ کرنے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا، اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اصطلاحی سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں کہ آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیے۔ حضرت عباس، جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا، او ملون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام مت لے۔ ان کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشن محتم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر بعد اپنے با وفا بھائی اور اپنے ساتھی کو کہا، عباس، روشنی بڑھا دو۔ یعنی امام حسین کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاس سے بچوں کی ڈوبتی چیخوں سسکیاں ماحول کو پراشور بنا رہی تھی۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔
آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا اور پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے مولا قلم نیچے نہیں کیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی کے ساتھ زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی بھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر پرچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جانے قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو کر بھی منڈرا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جٹا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مشروف ہونے کی وجہ سے امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہ تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پہ بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کی رونے کی آوازیں آئی تو یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت ہم کبھی نہیں بھلا پائیں گے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی دین اسلام کی فکر کرنے والا بنا۔